السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو اس کا معنی نہیں سمجھتے ان کو سمجھنا چاہیے، اور جو سمجھتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے سارے جہان کو پیدا کیا۔ یہ اتنے بڑے 7 آسمان، یہ 7 زمینیں، اور یہ عرش و کرسی، اور یہ سمندر اور سمندر کی مخلوقات، آسمان اور آسمان کی مخلوقات، یہ چاند، یہ سورج، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر ہماری زمین سے بھی بڑے بڑی اور مخلوقات ہیں، تو یہ بڑے بڑے پہاڑ اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے میں کوئی نہ اس کو تھکاوٹ ہوئی، نہ اس کوئی کسی مٹیریل کی ضرورت پڑی، نہ کچھ، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ سارا جہاں کہا کہ کن ہو جا فیکون، وجود میں آئے، اس کا ارادہ اور اس کا فرمانا یہ ان چیزوں کے وجود کا ذریعہ ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ ولا یعود حفظہما، اور ان چیزوں کی نگرانی اور حفاظت کرنی اس کو تھکاتی نہیں۔ وہ سوتا نہیں ہے، سب کو سلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، سب کو کھلاتا ہے، بے شک وہ پیتا نہیں ہے، سب کو پلاتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، مختار کل ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا وہ جو کرتا ہے، وہ ہم یسألون، باقی سب سے پوچھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری مخلوق، جنات ہوں، فرشتے ہوں، یا پہاڑ ہوں، یا زمین و آسمان کی ساری مخلوق، چاند ستارے، یہ ساری مخلوقات جو ہیں، ان سے اشرف انسان کو بنایا ہے۔ انسان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کو اشرف بنایا ہے۔ وَوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ماں کے رحموں کے اندر اس نے ہماری تصویر بنائی جس طرح اس نے چاہا۔ تصویر نہ ماں کے کہنے پہ بنی، نہ باپ کے کہنے پہ بنی، وہ ناپاک قطرے سے پھر ناپاک خون بنا، ناپاک خون سے پھر لوتھڑا بنا، پھر لوتھڑے سے ایک وجود بنا، پھر وجود کے اندر روح پھونکی، اور پھر ایک بچہ پیدا بن گیا، وہ بن گیا۔ اس کی غذا کا انتظام بھی کیا۔ ماں کچھ کھاتی ہے، کڑوا کھائے، میٹھا کھائے، سخت کھائے، نرم کھائے، اللہ اس کو خون میں تحلیل کر کے ناف کے ذریعے سے پرورش کر رہے ہیں۔ سب کو سبحان اللہ۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اتنا پھر فرماتے ہیں کہ میں نے صورکم فاحسن صورکم، اور میں نے تمہاری تصویریں بنائی، کائنات کی ساری چیزوں سے تمہیں خوبصورت بنایا۔ اسی لیے ملائکہ انسان کی صورت اختیار کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، جنات انسان کی شکل میں آتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن انسان کسی چیز کی صورت اختیار نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے خوبصورت اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان نہیں صورت کسی کی اختیار کرتا، یہ اسی صورت میں رہتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے، یہ کروڑا انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے، ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے کروڑا انسان، ان کو صورتیں دی، شکلیں دی۔ ایک آدمی کو 5 بیٹے دیے، 3 بیٹیاں دی، ایک کو 2 بیٹے دیے، 2 بیٹیاں دی، کروڑا انسان ہیں۔ ان کی شبہات تو ہوتی ہے
کہ یہ فلاں کا بیٹا تھوڑا سا، اور شبہات تو ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا کی بچی اور فلاں کا، لیکن ہر کی صورت علیحدہ علیحدہ ہے، سب کو سبحان اللہ اگر ایک صورتیں کرتا تو ہم پہچانتے کسے؟ ہم کیسے پہچانتے کہ یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ میری بیٹی ام کلثوم ہے، یہ رقیہ؟ ہم کیسے پہچانتے؟ تھوڑا تھوڑا فرق رکھا تاکہ رقیہ کی شکل علیحدہ بنا دی، ام کلثوم کی شکل علیحدہ بنا دی، عبداللہ کی شکل ہیں ایک ماں باپ کی اولاد، ہیں آدم و حوا کی اولاد، کروڑوں انسانوں کی شکلیں تھوڑی تھوڑی ایسے مختلف کر دی کہ یہ اس کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ رب العالمین احسن الخالقین، سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے کوئی اللہ کے سوا دوسرا نہیں۔ اسی کی تو نفی کی گیا لا الہ، اسی لا الہ کہہ کر اسی کی تو نفی کی ہے کہ الہ کوئی اور نہیں ہے، الہ اور کوئی نہیں ہے، نہ خالق کوئی اور ہے، نہ رب کوئی اور ہے، نہ مالک کوئی اور ہے، نہ پالنے والا کوئی اور ہے، نہ رزق دینے والا، نہ آسمان و زمین کی کائنات کو تمہارے لیے پیدا کرنے والا۔ خالق لکم، یہ سب کو تمہارے لیے اس نے پیدا کیا ہے، یہ ہواؤں کو، فضاؤں کو، چاند کو، سورج کو، موسموں کی تبدیلی، یہ پانی، یہ غذا، یہ رزق احسان، خالق لکم، یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، سخر لکم، ان کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور تم ابھی بھی ہوش میں نہیں آتے ہو کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سوچو تو صحیح، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا تم میری عبادت، ما اريد منکم من رزق ولا اريد منکم ان یطعمون، میں کوئی کارخانے کا مالک نہیں ہوں کہ تم میرے نوکر و ملازم کما کما کے مجھے دو، میں تمہارا بوس نہیں ہوں، میں تمہارا کارخانے کا مالک نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں، خالق کل ہوں، مالک کل ہوں، اختیار کل ہی رکھتا ہوں، یہ ان چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ جو کھانے پینے کی چیزیں یہ بھی تمہارے لیے، چاند سورجیں یہ بھی تمہارے لیے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بر و بر، ارض و سما، ماء و شما کے واسطے، ارے یہ سب تمہارے لیے اور تم خدا کے واسطے، یہ ساری کائنات تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہے اور تم خدا کے واسطے ہو۔ وَعِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے ہمارے لیے پاس خزانے ہیں، لیکن ہم اندازے کے مطابق وہ خزانے تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ہم سارے لوگوں کو ایک جیسا مالدار بناتے ہیں تو سارے باغی ہو جاتے، کسی کو کم دیا، کسی کو تھوڑا دیا، تاکہ یہ اپنی کمی کی وجہ سے اس کی نوکری کرے، اس کو زیادہ دیا تاکہ اپنی بڑائی کی وجہ سے اس کو کچھ دے، آپس میں مناپ رہے۔ یہ وہی جانتا ہے کہ یہ سلسلہ اس نے جو تقسیم کا کیا ہے، یہ ہم مالدار اپنی کوشش سے نہیں بنے، ہم غریب اپنی اس محنت سے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینکم معیشہ، ہم نے تمہاری زندگی کے کاروبار کے لیے زندگی کے اسباب کو ہم نے خود تقسیم کیا، اتنا خوبصورت تمہیں بنایا اور تمہارے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا۔ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں نے اشرو بنایا تو کہتا ہے کہ انا خیر منہ، کہتا ہے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ جلاؤ تو شعلہ اوپر جاتا ہے، مٹی کا ڈھیلا اوپر پھینکو تو نیچے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تجھے کیا پتا کہ آگ ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، مٹی کے اندر گل و گلزار ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مٹی کے اندر سے موتی نکلتے ہیں، مٹی کے اندر اس دریا ہیں، دریا کے سمندر کے اندر مچھلیاں نکلتی ہیں۔ یہ مٹی وہ ہے کہ خشک مٹی ہے، اور زمیندار جا کر ایک دانے ایسے پھینکتا ہے، اور وہ ایک مٹھی دانے پھینکتا ہو، یہ مٹی واپس کر کے میرے حکم سے بوری بھر کے دیتی ہے۔ تمہیں کیا پتا، تم اس مٹی کو حقیر سمجھتے ہو؟ یہ مٹی کا جو بنا ہوا ہے یہ میرے سامنے سجدہ کرے گا، یہ مٹی کا جو بنا ہوا ہے میرے کعبے کا طواف کرے گا، یہ جو مٹی کا بنا ہوا ہے یہ مجھ ہی سے مانگے گا، اس کے ہاتھ میرے سامنے اٹھیں گے، سر میرے سامنے جھکائے گا، یہ ذکر میرا کرے گا، فکر اس کے اندر میرا ہوگا، یہ زمانے کا امام ہوگا جو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس میں اولیاء ہوں گے، اس میں اتقیاء ہوں گے، اس میں صحابہ ہوں گے، اس میں انبیاء ہوں گے، اور تجھے کیا پتا جو میرا محبوب ہے وہ انبیاء کا مقتدا ہو، نبی ہوگا۔ تو اسی مٹی کے کرش میں تمہیں نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا کہ اعلان کرو انا بشر مثلکم، تو درجے مرتبے کے لحاظ سے نہیں کہا کہ نسل انسانی کے لحاظ سے
میں بھی مٹی سے بنا ہوں، آدم و حوا کی اولاد ہوں، البتہ یوحا الیہ، مرتبہ میرا بڑا ہے کہ اللہ مجھ پر وحی اتارتا ہے، قرآن اتارا، سارے نبی میرے مقتدی ہیں، میں مقتدا ہوں۔ یہ تو معراج کے اندر فیصلہ فرما دیا، سارے نبیوں نے میری بشارت دی کہ آنے والا پیغمبر ہے، آئے گا، سارے منادی کرتے رہے، آخر وہ خطیب اعظم آ گیا جس کا اعلان تھا اخباروں میں، اشتہاروں میں، لوگوں کی زبانوں پر، ہر جگہ 1,24,000 کم و بیش نے جس کے لیے اعلان کیا، اور آخری منادی عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد رسولاً، ایک عظیم الشان رسول آئے گا، ایک من بعدی، میرے بعد، اب ختم ہوگا آگے معاملہ۔ یہ قرآن میں ایک نص سری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اور جب وہ پیغمبر آیا تو اللہ نے فرمایا کہ پنجابی میں آ رہا، ہمارے وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک نہ لگے گرے جسم، آپ نعرہ نہ لگائیں مسجد ہے لیکن سبحان اللہ تو کیسے، قیامت تک نہ لگے گرے جسم، وہ وچ عرب دے چن آیا، او سب تو ود رب تو گھٹ لے کے رتبہ سونا بلند ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ 1,24,000 وچوں یہ مولا نو زیادہ پسند ہے، تو قیامت تک نہ ہو سی نواں نبی کوئی کر کے بوہا نبوت دا بندہ، ختم نبوت کا سہرا تاج لے کر آیا، انبیاء کے امام بن کے آیا، کیا امام بن کے آیا، قیامت تک اب کوئی نبی، کیونکہ اب ضرورت باقی نہیں، ستارے تھے، جب سورج طلوع ہو گیا تو ستارے گم ہو گئے، سارے انبیاء ستاروں کی طرح، چاند کی طرح اپنے اپنے دور میں، لیکن وہ اپنی قوم کی طرف نبی تھے۔ اب جو آیا ہے وہ للناس رسولہ، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، مختصر یہ ہے کہ تم اس معبود کے لیے جو اس نے عبادت مقرر کی ہے، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، روزہ حج کی شکل میں، یہ بھی کرو، لیکن عبادت کا اصل معنی ہے اطاعت مکمل، کہ زندگی کی ہر شعبے میں خوشی ہو تو اس کو یاد رکھنا، ایسا کام نہ کرنا جو اس کو کوئی خلاف ہو، غمی ہو تو اس کو یاد رکھنا، ایسا کام نہ کرنا جو اس کے حکم کے خلاف ہو۔ پھر تمہارے لیے نمونہ بنا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرما دیا تو اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم عبادت خدا کی کرو، اطاعت پیغمبر کی بنو گے، تم ولی بن جاؤ گے۔ تو ولایت کے لیے نہ رنگین کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ کوئی 10 مرید ادھر 4 ادھر، نہ اس کی بھی ضرورت نہیں، نہ کوئی بڑی خانقاہ کی ضرورت ہے۔ ہر سڑک پہ چلنے والا، کار چلانے والا، محنت و مزدوری کرنے والا ولی بن سکتا ہے۔ 2 باتیں اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کی عبادت کرو، خدمت خالق کی کرو، خالق کی عبادت اور اس کی مخلوق جو ہے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، یہ پرندے بھی بڑے پیارے ہیں، یہ جانور بھی بڑے پیارے ہیں۔ اونٹ آتا ہے حضور کے قدموں پر آ کر منہ رگڑتا ہے اور بلبلاتا ہے، حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک بہت زیادہ لاتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ تو آپ نے سمجھایا کہ جانوروں کا بھی ان کا ایک حق ہے کہ پہلے کھلاؤ، پانی پلاؤ، پھر ان پہ سواری کرو، پھر ان پہ جو ہے بوجھ لا دو۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے اونٹ جھکتا ہے اور ہمیں جھکنے کی دیں، ہمیں جھکنے کی عبادت دیں، ہمیں جھکنے کے لیے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جھکنا رب کے سامنے، عبادت خدا کے لیے، اطاعت پیغمبر کے لیے۔ میں تمہارا ایک انسانی بھائی ہوں تو میرا اکرام کرو، اکرام کرو، عبادت نہ کرو، عبادت خدا کی کرنی ہے۔ میں جو عبادت خدا کی کرتا ہوں، میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو منہ تمہاری طرف نہیں کرتا، ہر خطیب مقتدی کی طرف منہ کرتا ہے، ہر مقرر مقتدی کی طرف۔ یہ بھی عبادت ہے، دین کی باتیں کرنا، قرآن کا درس دینا، سمجھانا۔ لیکن جب نماز کا وقت آئے گا، چاہے پیغمبر ہو یا امتی ہو، امام بنے گا تو وہ بھی قبلے کی طرف منہ کرے گا اور سارے منہ کریں گے، اس لیے کہ اب عبادت کا وقت آیا ہے۔ پہلے وہ سجدہ کرے گا پھر تم کرو گے، وہ رکوع کرے گا تم کرو گے، وہ قیام کرے گا تم کرو گے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ سجدے میں ہے تم قیام میں ہو تو نماز نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں کہ وہ رکوع میں ہے تم سجدے میں چلے گی ہو، نہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ وہ کھڑا ہے، کھڑے رہو تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اس کی عبادت نہیں ہو رہی، یہ سارے مل کے وہ مقتدا ہے، وہ بھی عبادت خدا کی کرتا ہے، وہ بھی سجدے میں ہے، یہ بھی سجدے میں ہے، وہ بھی سارے کا۔ تو عبادت
ساری اپنی زندگی میں یہ عبادت کے کام ہیں، تلاوت کرنا اور حج کرنا، طواف کرنا اللہ کے گھر کا، اس کا ہوگا۔ آپ نے بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے تم دیکھ رہے ہو، اس طرح زکوٰۃ دو جیسے اللہ نے حکم فرمایا ہے، اس طرح طواف کرو، میں تمہارا رہنما اور مقتدا ہوں، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، تم بھی خدا کے بندے ہو۔ تو فرمایا کہ ہاں جنوں انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا کہ ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، بلکہ ہم اس طریقے کو بھی نہیں جانتے کہ کس طرح کریں۔ ہمارے لیے نمونہ بنا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سارے نبی انسانوں میں سے آئے، جن بھی مکلف ہیں، ان پر بھی عبادت فرض ہے جس طرح ہم پر ہے، لیکن جنوں میں سے نبی کوئی نہیں بنایا۔ جن کا ویسے ذکر آئے تو لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، تو نبی بن کے آتا، جن تو کون اس کی بات سنتا تو لوگ بھاگ جاتے۔ تو اس لیے انسانوں کو جو انسانی معاشرت کو پہچانتے ہیں، نکاح کیا ہوتا ہے اور مرنے کے موقع پر کیا باتیں ہوتی ہیں، خوشی کس طرح ہے، غمی کس طرح ہے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے اولاد بھی دی، بچے بھی دیے، بچیاں بھی دی، اور سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ بیمار بھی ہوئے اللہ سے، اور یہ ساری چیزیں ان پر آئیں جو انسانوں پہ آتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نمونہ بن کے پیش کرتے ہیں کہ آج تمہیں کوئی تکلیف ہے تو تم حضرت ایوب کو دیکھو، آج تمہارا کوئی گم ہو گیا تو حضرت یعقوب کو دیکھو، آج تم اگر زخمی ہو تو میدان بدر میں سجدہ کر کے خدا سے مانگنے والے پیغمبر کو دیکھو جو احد میں زخمی ہوئے اور بدر میں ان کو فتح دی۔ تو تمہارے لیے سارے نمونے ہیں۔ تم اگر کسی کے بھائی ہو تو شیما کے بھائی کو دیکھو، دودھ پیتے بھائی کو دیکھو، تم اگر خامد ہو تو خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کے خامد کو دیکھو، تم اگر باپ ہو تو تم حسن حسین کے نانا کو دیکھو۔ سارے نمونے ہمیں دے دیا، جامعیت حضور کو دی کہ ان کو دیکھتے جاؤ، چلتے جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، فرماتے ہیں کہ تم چلے تھے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، خدا ہمیں مل جائے۔ خدا کہاں ملتا ہے؟ مسجد میں بھی ملتا ہے، درست ہے، حج میں بھی ملتا ہے، یہ درست ہے، لبیک یہ تمہیں یہ پتہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند منکسر المزاج، جو کمزور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، تم جب ان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہو تو میں وہاں ملتا ہوں۔ تم نے تو کبھی مجھے تلاش ہی نہیں کیا۔ مجھے تلاش کرنا ہے کسی کمزور کے پاس دیکھو، مجھے تلاش کرنا ہے کسی یتیم کے پاس دیکھو، مجھے تلاش کرنا ہے تو تم ایک پڑوسی کے ساتھ حقوق ادا کرتے ہوئے دیکھو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ایک ایسی باتیں جو مغفرت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں عبادت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت اسی کی کرنی ہے، اطاعت رسول اللہ کی کرنی ہے۔ جب عبادت اور اطاعت، خدمت خلق، یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی تو پھر لباس کوئی بھی پہنو، ٹوپی کوئی بھی پہنو، پگڑی کوئی بھی پہنو، اور کچے گھر میں رہو، پکے مکان میں رہو، گاڑی پہ چلو یا پیدل چلو، تم اللہ کے ولی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم میری دوستی چاہتے ہو، میں تمہارا دوست ہوں، تیرے پر قربان جائیں، ہم تو تیرے بندے ہیں، عاجز ہیں۔ کہتا ہے نہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ ایمان والوں کا تو میں دوست ہوں، میں ولی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اپنا بندہ بنا لے، ہمیں عبادت اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت رسول ہمارا زندگی کا مشن بن جائے، جو چیز کریں سنت کے مطابق، عقیدہ توحید کے مطابق، ختم نبوت کے مطابق، عقیدہ آخرت کے مطابق، عقائد بھی درست ہوں، عمل بھی شروع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبح و شام جیسے فذکرونی اذکرکم، مجھے تم یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تم یاد کرتے ہو مانگنے کے ساتھ، عجز کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، میں تمہیں یاد کرتا ہوں تمہاری مدد کر کے، اور مجھے لطف آتا ہے تم مانگتے ہو۔ میں کبھی تمہارے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا۔ تمہیں کیا پتا، یا نقد یہاں دے دوں گا یا قرض ہوگا، میں یقرض اللہ قرضا حسنا۔ یہ مسجد بن رہی ہے، آپ چندہ دے رہے ہیں تو آپ مسجد کمیٹی کو نہیں دے رہے، مولانا کو نہیں دے رہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرض ہے، مجھے تم دے رہے ہو، اور قرض اسے کہتے ہیں کہ مقروض پہ لازم ہوتا ہے کہ واپس کرے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے دے رہے ہو تو مٹھی بھر دو گے، میں پہاڑ کے برابر تمہیں عطا کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔